السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت بہترین قصیدہ لکھا ہے جو عربی میں ہے۔ میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھا دوں کہ آج کل روزی کسے کہا جاتا ہے کہ کاروبار میں خیر و برکت ہو یا کاروبار میں کمائی ہو، پیسہ آئے، اسے ہی رزق کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قصیدہ آپ بغور سماعت کریں کہ اصل میں رزق کسے کہتے ہیں۔ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی بدلے اچھا اخلاق یا پھر حسن جمال دے دیا گیا ہو، یہ بھی ایک رزق ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کے بدلے عقل، دانائی دے دی گئی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کے بدلے میں بہترین شخصیت کا حامل، شوہر کو بہترین بیوی یا بیوی کو بہترین شوہر یا مہربان کریم دوست، اچھے رشتہ دار یا نیک اور صحت مند اولاد مل جائے، یہ بھی تو رزق ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رزق کی صورت میں علم نافع دے دیا گیا ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لمبی عمر دے دی گئی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کے بدلے میں ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھرتا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رزق کے بدلے میں ذہنی سکون دے دیا گیا ہو، وہ شخص بھی خوش نصیب ہے جس کو ذہنی سکون عطا کیا گیا ہو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اس پرفتون دنیا میں کون سکون سے ہے؟ خاص کر کے ذہنی سکون، ذہنی اطمینان تو قریب ختم ہو چکا ہے، اور ایسے پریشان ماحول میں، پریشان حال دنیا میں پرسکون ذہن اور ذہنی اطمینان، قلب کا سکون ملنا، یہ بھی نصیب دار والوں کو ملتا ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کے بدلے میں نیک و سالم طبیعت عطا کی گئی ہو، وہ شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے ارد گرد خیر بانٹتا ہو، مطلب اس کے اندر نیک طبیعت اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا ہو اور خیر دے دیا ہو کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے دوست احباب یا جو بھی اس کے ملنے جلنے والے ہیں، ان کو وہ خیر کی بات دیتے رہیں، خیر کی دعوت دیتے رہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کے بدلے میں تقوی کا لباس پہنا دیا گیا ہو، اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبہ والی حیثیت بخش دی ہو، مطلب اللہ تبارک و تعالی نے کس کو تقوی، پرہیزگاری دے دی ہو، اور وہ اس تقوی اور پرہیزگاری کے لباس کو پہن کر وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کر چکا ہو۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کے بدلے میں ایسا عزت اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لیے حلال کمائی اور جائے پناہ بن جائے۔ بس رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں۔ میرے دوستو، یہ پرفتن دنیا میں اتنا خطرناک ماحول چل رہا ہے کہ آج کے دور میں رزق حلال کمانا قریب بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت آپ کو پیدا کر دے، ایسی جگہ پر پہنچا دے جہاں سے آپ کو رزق حلال ملے، مال تو کم ہو لیکن حلال ہو، یہ بھی تو ایک رزق میں سے ہے۔ تو میرے دوستو، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری زندگی میں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہم
اس کے ناشکر گزار رہتے ہیں۔ ہم صرف پیسے آنے کو، دولت آنے کو، مال آنے کو ہی رزق سمجھتے ہیں، اسی کو خیر و برکت سمجھتے ہیں، اور باقی جو اس کی بڑی بڑی نعمتیں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، ہم اس کو فراموش کر جاتے ہیں، یا اس نعمت کی خاصیت اور اس کی خوبی کی اہمیت ہم میں نہیں ہے یا ہم میں معلوم نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ لوگ جو کم کماتے ہیں، جن کے پاس دولت کم ہے، یا مال کم آ رہا ہے، یا پیسہ کم آ رہا ہے، یا کمائی کم ہو رہی ہے، وہ اپنی پوری زندگی پر اور اپنے حالات پر تھوڑی توجہ سے دیکھے، غور کریں کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کون سی نعمت دے رکھی ہے جو مال سے زیادہ قیمتی ہو، جو دولت سے زیادہ قیمتی ہو، جو کمائی سے زیادہ قیمتی ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم غور و فکر کریں گے تو ضرور ہم میں ایسی نعمت ملے گی جو دولت سے بھی زیادہ قیمتی اور اہمیت والی ہوگی۔